السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد یونس قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس خطے کے سب سے بڑے اور حساس مسئلے پر، یعنی کشمیر کی صورتحال پر، خاص طور پر 2019 کے اس واقعے پر جب بھارتی حکومت نے اچانک ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے اپنے آئین کا آرٹیکل 370 ختم کر دیا۔ یہ وہ آرٹیکل تھا جس کے تحت ریاست جموں و کشمیر کو خصوصی حیثیت حاصل تھی۔ کشمیری عوام کو اپنا آئین بنانے، اپنا پرچم رکھنے اور اسے لہرانے اور مقامی قوانین کے ذریعے خود کو ایک ریاست کے طور پر چلانے کا حق حاصل تھا، لیکن 5 اگست 2019 کو یہ سب ایک لمحے میں ختم کر دیا گیا۔ بھارتی حکومت نے اسے اصلاحات اور انضمام کا نام دیا۔ کہا گیا کہ اس فیصلے سے کشمیر بھارت کا مکمل حصہ بن جائے گا اور ترقی و خوشحالی کے دروازے کھل جائیں گے، لیکن حقیقت میں یہ فیصلہ کشمیری عوام کے لیے ان کی شناخت اور ان کی آزادی پر ایک کاری ضرب ثابت ہوا۔ ناظرین، سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں زمینی حالات پر۔ 2019 کے بعد وادی کو ایک طویل کرفیو کا سامنا کرنا پڑا۔ انٹرنیٹ اور موبائل سروسز کو مہینوں تک بند رکھا گیا، یہاں تک کہ دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک میں لوگوں کو اپنے پیاروں سے رابطہ کرنے کا حق بھی چھین لیا گیا۔ وادی پہلے ہی دنیا کے سب سے زیادہ عسکریت زدہ علاقوں میں شمار ہوتی ہے، لیکن اس فیصلے کے بعد مزید فوجی تعینات کر کے پورے خطے کو ایک بڑی فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا۔ ہزاروں سیاسی کارکن، علیحدگی پسند رہنما، صحافی اور حتیٰ کہ عام شہریوں تک کو گرفتار کیا گیا۔ مقامی سیاسی سماجی جماعتوں پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ یا تو خاموش رہیں یا دلی کے بیانیے کو قبول کریں۔ یہ سب اس بات کی علامت تھا کہ آرٹیکل 370 کا خاتمہ محض ایک قانونی تبدیلی نہیں بلکہ طاقت کے ذریعے اس خطے کو اپنے قابو میں لینے کی ایک کوشش تھی۔ ناظرین، کشمیر ہمیشہ سے عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز رہا ہے، لیکن 2019 کے بعد صحافت وہاں تقریباً ناممکن بنا دی گئی ہے۔ آزادانہ رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں پر مقدمے قائم کیے جاتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کو کشمیر تک رسائی دینے سے روک دیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا نے صرف وہی دکھایا جو حکومت چاہتی تھی۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر مسلسل پابندیوں نے عام کشمیری کو اپنی آواز بلند کرنے سے محروم کر دیا ہے۔ یوں دنیا کو اصل حقائق جاننے سے روکنے کے لیے ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے جو دنیا کو وہاں تک پہنچنے ہی نہیں دیتی۔ کشمیر کی سیاست بھی اس فیصلے کے بعد یکسر بدل گئی ہے۔ نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جیسی پرانی جماعتیں جو دہائیوں سے وادی کی سیاست میں سرگرم تھیں، بالکل غیر متعلق اور غیر فعال کر دی گئی ہیں۔ علیحدگی پسند قیادت پہلے ہی پابندیوں اور گرفتاریوں کا شکار رہتی تھی، اب مقامی سطح پر صرف وہی سیاسی چہرے باقی رہ گئے ہیں جو بی جے پی کے بیانیے کے ساتھ چلنے پر مجبور ہیں۔ بھارتی حکومت نے نئی حلقہ بندیوں کے ذریعے سیاسی نقشہ تبدیل کر دیا ہے۔ ہندو اکثریتی جماعتوں کو زیادہ نشستیں دی گئیں تاکہ وادی کی مسلم اکثریت سیاسی طور پر دب جائے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ کشمیری مسلمانوں کی آبادیاتی اکثریت سیاسی طاقت میں نہ ڈھل سکے۔ بھارتی حکومت کا خیال تھا کہ آرٹیکل 370 کے خاتمے سے علیحدگی پسندی کم ہو جائے گی، لیکن حقیقت اس کے برعکس نکلی۔ عوام نے خاموش مگر مسلسل مزاحمت جاری رکھی ہوئی ہے۔ نوجوان نسل میں یہ احساس مزید مضبوط ہوا ہے کہ ان کی شناخت ان سے چھینی جا رہی ہے۔ علیحدگی پسند بیانیہ دبنے کی بجائے زیر زمین اور زیادہ طاقتور ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کا یہ دعویٰ کہ کشمیر میں حالات معمول پر ہیں حقیقت سے بہت دور ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آرٹیکل 370 کو ختم ہوئے، اب 6 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، تو آج اس پر بات کرنا ہم کیوں ضروری سمجھتے ہیں؟ ناظرین، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ زمینی حالات آج بھی کشمیری عوام کے لیے بہت مشکل ہیں۔ فوجی نگرانی، گرفتاریوں، پابندیوں نے ان کی روزمرہ زندگی کو اجیرن کر دیا ہے۔ دوسری یہ کہ ریاستی انتخابات کے اعلانات کے باوجود عوام میں بے اعتمادی کی فضا قائم ہے۔ کشمیری عوام کو لگتا ہے کہ ان کی سیاسی حیثیت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی ہے۔ تیسری اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ بھارت کی قومی سیاست میں کشمیر آج بھی ایک بڑا انتخابی نعرہ ہے۔
بی جے پی آئے دن آرٹیکل 370 کے خاتمے کو اپنی سب سے بڑی کامیابی قرار دے کر ووٹ مانگتی نظر آتی ہے۔ یوں کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے جسے حل کرنے کی بجائے سیاسی فائدے کے لیے مزید پیچیدہ بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے آج اس پر گفتگو کرنا محض ایک تاریخی جائزہ نہیں بلکہ ایک موجودہ حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد کشمیر میں جو صورتحال بنی وہ یہ بتاتی ہے کہ ایک پوری قوم کی شناخت کو قانونی آرڈیننس سے مٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اظہار رائے اور صحافت کو کچلا گیا ہے، مقامی سیاست کو مصنوعی انداز میں کنٹرول کیا گیا ہے، اور سب سے بڑھ کر عوامی مزاحمت جو ختم ہونے کی بجائے اور زیادہ شدید ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ بھارت کے جمہوری دعووں پر بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا کشمیر کو طاقت کے ذریعے ہمیشہ کے لیے دبایا جا سکتا ہے، یا یہ دباؤ ایک دن بھارت کے لیے بڑے سیاسی دھماکے کا سبب بنے گا؟ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس میں پیش کیا گیا تجزیہ آپ کو بہتر لگتا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، ہمارے یوٹیوب چینل ویژن پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ بہت شکریہ۔